فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے کہ جو اب ہم میں نہیں ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے، خصوصی طور پہ سید قمر عباس جعفری ابن سید محمد صالح جعفری کے لیے۔ آپ تمام سننے والوں سے درخواست ہے درود شریف، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ رحمان، جو کہ تحریر کی ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب نے، ترجمہ کیا ہے مولانا سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ اس تفسیر کو آگے بڑھائیں گے۔ صفحہ نمبر 17 ہے اور ریکارڈنگ نمبر 2 ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ آسمان و زمین اور پانی اور بارش کی نماز کے بارے میں فارابی کی تعبیر۔ فارابی مشہور اسلامی فلسفی ہیں جن کا تذکرہ ان دنوں بہت ہو رہا تھا اور ان کا 1100 سالہ جشن بھی منعقد ہو رہا تھا۔ اپنی کتاب فصوص الحکم میں بہت خوبصورت تعبیر لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں، آسمان اپنی حرکت سے اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور زمین اپنی جنبش سے اپنی نماز پڑھ رہی ہے۔ پانی اپنی جاری ہونے سے اپنی نماز کا عمل انجام دے رہا ہے اور بارش اپنے برسنے سے اپنی نماز ادا کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عالم کے تمام ذرات کس انداز سے بارگاہ الہی میں سر نیاز خم کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہر چیز کی نماز اس کے اپنے مرتبہ وجودی کے ساتھ متناسب ہوتی ہے۔ ہر چیز کی نماز یعنی اپنی ذمہ داری کو انجام دینا اور امر الہی کا مطیع ہونا۔ وہ تکوینی طور پر مطیع ہیں اور انسان کو یہ اطاعت اختیار کرنی چاہیے، چونکہ اختیار کرنی چاہیے اس لیے کہ کبھی نافرمانی اور معصیت کر بیٹھتا ہے۔ اے انسان، سبزہ اور درخت اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے پروردگار کا سجدہ انجام دیتے ہیں، اور یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بنیاد بنتا ہے، تو پھر تو کیوں نہیں انجام دیتا۔ عنوان ہے الہی نعمتوں میں میزان، خدا کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَأَوْضَعَ الْمِيزَانَ، اور سما کو بلند کیا یا اسے بلند مقام پر خلق کیا اور ترازو اور میزان قرار دیا۔ سما ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ سمو سے ہے، جو کہ علو کے معنی میں ہے، یعنی یہ علویات ممکن ہے اس سے یہی جسمانی اونچی چیزیں مراد ہوں، یعنی انہیں تمہارے سر کے اوپر اونچا خلق کیا۔ اور چونکہ قرآن میں سما غالباً مانوی معاملات کو کہا جاتا ہے، اس لیے مانوی دنیا پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ الْعِبَادِ۔ اگر مثلاً یہ کہا جاتا کہ اللہ فی السما، سما سے مراد جسمانی طور پر اونچی چیزیں نہیں ہیں۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان یعنی پیمائش کا وسیلہ اور آزمائش کا وسیلہ بنایا، قرار دیا۔ یعنی پچھلی آیات میں حساب کی بات ہوئی تھی، الشمس والقمر بحسبان،
کہ دنیا کے معاملات میں حساب و کتاب اور نظم پایا جاتا ہے۔ بہت خوب، دنیا کے معاملات میں حساب و کتاب ہے، لیکن کیا ہم انسانوں کے پاس حساب و نظم کو حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ یا آلہ ہے یا نہیں؟ ممکن ہے کہ بہت سا نظم و ضبط پایا جاتا ہو، لیکن ہمارے پاس اس نظم اور ضبط کو دریافت کرنے کا کوئی وسیلہ نہ ہو۔ مثلاً اثقال یعنی اوزان۔ ممکن ہے کہ انسان پہلے سے یہ جانتا ہو کہ یہ اوزان آپس میں مختلف ہیں، کوئی حساب کتاب ہے، کوئی برابری اور نابرابری موجود ہے، لیکن جب کوئی ترازو ہی نہیں ہوگا، کوئی اوزار ہی نہیں ہوگا، تو میں کہاں سے سمجھ پاؤں گا کہ آیا یہ دو وزن ایک دوسرے کے برابر ہیں یا ایک زیادہ ہے اور دوسرا کم۔ لیکن جب کوئی وسیلہ بھی ہو، مجھے بھی یہ معلوم ہو کہ کوئی حساب و کتاب ہے تو وسیلہ بھی ہے، تو میں اس حساب کتاب کو دریافت کر کے حاصل کر لوں۔ میزان، جیسا کہ عرض کیا کہ اس کے معنی ہے پیمائش کا آلہ۔ یہ ایک عام اسم ہے۔ ناپ تول کے ہر آلے کو میزان کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں زیادہ تر اس کا ایک مصداق ہی زیادہ معروف ہے، اور وہ ہے وہی ترازو، یعنی ہر وہ چیز جو وزن کی پیمائش کرتی ہے، جو کہ انسانی زندگی کے لوازمات اور ضروریات میں سے ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کے بغیر عدالت برقرار نہیں ہو سکتی۔ اگر یہی جسمانی پیمائش نہ ہو تو افراد بشر کے درمیان روابط کلی طور پر بگڑ جائیں گے۔ خود یہی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کائنات کا واحد میزان وہ ترازو نہیں ہے جس سے وزن کی قوت کو تولا جاتا ہے۔ انسان کامل دوسرے انسانوں کے لیے میزان، معیار اور تولنے کا آلہ ہے۔ فلسفی حضرات علم منطق کو علم میزان کہتے ہیں، یعنی ناپنے کے آلے کو علم کہتے ہیں، کیونکہ علم منطق کے ذریعے افکار کی شکل و صورت کو سمجھا جاتا ہے کہ آیا یہ افکار جن کو ہم اپنے ذہنوں میں ترتیب دیتے ہیں صحیح شکل و صورت میں ترتیب پائے ہیں یا نہیں۔ منطق یعنی مقیاس اور میزان اور فکر کو ناپنے کا آلہ ہے۔ ایک معمار کے لیے شاقول یعنی سوت میزان ہے، کیونکہ وہ دیوار کے عمودی ہونے کو اس سے ناپتا ہے۔ اسی طرح تراز اس کے لیے میزان ہے، کیونکہ دیوار جو اس نے بنائی ہے اس کے افقی ہونے کو اس سے ناپتا ہے۔ ذرا، میٹر یا گز جو ایک بزاس اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، وہ اس کے لیے میزان اور ناپنے کا آلہ ہے۔ قانون انسان کی زندگی کے لیے میزان ہے، جائز اور ناجائز کا میزان۔ عدالت جو بذات خود ایک ایسی حقیقت ہے جو قانون سے پہلے موجود ہے، وہ قانون کا میزان ہے۔ میرے عمل کو کس چیز سے تولا جائے گا؟ قانون سے۔ خود قانون کو کس چیز سے تولا جائے گا؟ کس طرح سے معلوم ہو کہ قانون ایک صحیح قانون ہے؟ قانون کا میزان عدالت ہے، عدالت کا میزان حق یعنی استحقاق ہے۔ استحقاق جو در حقیقت نظام ہستی سے مربوط ہوتا ہے، پس ہر چیز کے لیے میزان اور میقاس قرار دیا گیا ہے، اور سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ چیز ہر چیز کا میزان ہے، اور وہ خود خلقت اور تخلیق کا بنیادی ترین سلسلہ ہے جو کہ ہر چیز کا میزان بن جاتا ہے۔ پس وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان وَالسَّمَاءَ رَفَعَ وَوَضَعَ الْمِیزَانَ۔ میزان عنوان ہے، صفحہ نمبر 20 ہے، میزان صرف جسمانی میزان تک محدود نہیں۔ اسی آیت کی ذیل میں تفسیر صافی اور دوسری تفسیروں میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جو بتاتی ہے کہ میزان صرف جسمانی میزان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی وسعت انسان کی زندگی کے اور اجتماع انسانی کے دائرے سے بھی بڑھ کر ہے، اور پوری کائنات کو اپنے اندر شامل کر لیتی ہے۔ بنیادی طور پر خلقت ایک میزان کی بنیاد پر اور معین ناپ تول کے ساتھ وجود میں آئی ہے، اور حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین جو قائم ہے تو عدل سے قائم ہے، اور یہ روایت تفسیر صافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 پر ہے۔ عدل کے میزان پر قائم ہے، یعنی ظلم و ستم اور استحقاق کا خیال نہ رکھا گیا ہوتا تو یہ نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں قائم نہ ہوتا۔
صفحہ نمبر 21 عنوان ہے نعمتوں میں تفکر کا نتیجہ، مخالفت نہ کرنا، سمجھنے میں غلطی نہ کرنا۔ وسما رفع و وضع المیزان، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ایک خاص تعبیر آئی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، یہ تم انسان میزانوں میں طغیان نہ کرو، خلاف ورزی نہ کرو۔ تعبیر بہت خاص انداز کی ہے، جس سے پہلے تو انسان کو تعجب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تطغوا فی المیزان تفسیر ہے، اور یہ کیسی تفسیر ہے کہ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفع ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ تم لوگ ناپ تول میں خطا نہ کرو۔ اب خواہ یہ جملہ اسی وضع المیزان کی تفسیر ہو، یا جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں پہلے کے دوسرے جملوں کی بھی تفسیر ہو، یہ تفسیر کا کون سا انداز ہے؟ عجیب تفسیر ہے، گویا کہ ان سب کے معنی کیا ہیں؟ یہ سب یعنی یہی الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج اور چاند منظم اور حساب سے ہیں، سبزہ اور درخت خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے خدا کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ آسمان جو بلند رکھا گیا ہے، یہ میزان یعنی آلۂ پیمائش جو رکھے گئے ہیں، ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے یعنی اے انسان تم ان سے کیا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اللہ تطغوا فی المیزان، ان سب باتوں کا مطلب اور جو تمہیں اس سے سمجھنا چاہیے یہ ہے صفحہ نمبر 22، اور یہاں پر ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام کی مقدس اور بابرکت ذات سے کچھ توسل کرتے ہیں۔ یہ توحیدی حدیث شریف سب نے سنی ہوئی ہے، حدیث سلسلۃ الذہب یعنی طلائی روایوں والی حدیث۔ سلسلہ یعنی زنجیر۔ نقل حدیث میں مثلاً راوی کہتا ہے کہ میں روایت کرتا ہوں احمد سے، احمد روایت کرتا ہے محمود سے، محمود روایت کرتا ہے خالد سے، وہ کہتا ہے زرارہ سے، وہ کہتا ہے محمد بن مسلم سے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام تک پہنچتے تھے۔ اسے کہتے تھے سلسلہ یعنی راویوں کا سلسلہ۔ یہ حدیث جسے میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، بعد میں علماء حدیث نے اس کا نام رکھا حدیث سلسلۃ الذہب یعنی طلائی سلسلے والی حدیث، یعنی طلائی راویوں والی حدیث۔ یہ وہ تعبیر ہے جو راویوں نے یعنی دوسروں نے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ حدیث تھی جس کے لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو روایت کرتا ہوں اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا جعفر بن محمد سے، وہ اپنے بابا محمد بن علی سے، وہ اپنے بابا علی بن حسین سے، وہ اپنے بابا حسین بن علی سے، وہ اپنے بابا علی سے، وہ رسول اللہ سے، وہ جبرائیل سے، وہ لوح سے، وہ قلم سے اور خدائے متعال سے۔ کوئی سلسلہ اس سے زیادہ طلائی نہیں ہو سکتا۔ طلائی کہتے ہیں یعنی اس سے بہتر فرض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ نیشا پور میں پیش آیا اور اس محبوبیت کی نشاندہی کرتا ہے جو ائمہ اطہار کو عام لوگوں اور خصوصاً ایرانیوں کے درمیان حاصل تھا، جبکہ ان کے خلاف خلافت عباسی کی مشینری بھرپور کام کر رہی تھی۔ عجیب بات ہے، مامون اپنی اسی پالیسی کی خاطر جس کے بارے میں گفتگو کا وقت نہیں ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام کو در حقیقت مجبور اور بظاہر خوشی اور احترام کے ساتھ مدینے سے روانہ کرتا ہے، لیکن خفیہ طور پر حکم دیتا ہے کہ ایسے شہروں سے نہ لایا جائے جو شیعوں کے مراکز ہیں، غیر معروف راستوں سے یا ایسی جگہ سے لایا جائے جہاں پر شیعوں کا وجود نہ ہو، لوگ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو نہ پہچانتے ہوں۔ اب ذرا ظاہری عزت و احترام کو اور اس خفیہ سیاسی منصوبے کو دیکھ لیجئے۔ اسی لیے خصوصی طور پر قم سے لے کر نہیں گئے جو کہ شیعوں کا ایک مرکز تھا، بغداد سے جو کہ مرکز تھا اور وہ تمام گروہوں کا مرکز تھا جو امام رضا علیہ السلام کا آنا ایک تحریک کا سبب بن سکتا تھا، وہاں سے لے کر نہیں گئے۔
کوفے سے لے کر نہیں گئے، غیر معروف جگہ سے لے کے گئے، گویا کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ نیشاپور میں، خراسان کے ایک دور افتادہ شہر میں ایسا ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو نیشاپور سے گزارنے لگے تو نیشاپور کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کا عظیم الشان استقبال کیا۔ اور یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں نیشاپور خراسان کا مرکز تھا، جنوبی یا مرکزی خراسان۔ مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ ایک بڑا شہر تھا جس شہر کے علماء انتہائی خضوع کے ساتھ آئے، اور شہر کا سب سے بڑا عالم آیا اور کہا کہ مجھے یہ افتخار دیجیے کہ میں آپ کے اونٹ کے آگے آگے چلوں، ساربان بنوں، یعنی اونٹ کی لگام تھاموں، اور کہا کہ یہ ساربانی کا افتخار مجھے دیجیے۔ یہ کام نیشاپور والوں کے عالم ترین اور محترم ترین شخصیت نے انجام دیا۔ اہلکار رکنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی تھا کہ وہاں سے گزر جائیں۔ لوگوں کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام وہاں توقف کریں، لیکن مسلح اہلکاروں کو وہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیں جلدی سے جانا ہے، مامون منتظر ہے، اگر تاخیر ہو گئی تو وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ آقا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی یادگار ہمیں مل جائے، یہی گزرتے گزرتے ہمیں کوئی یادگار دے جائیں۔ یادگار یہ ہے کہ ایک حدیث ہمارے لیے روایت کر دیں، ارشاد فرما دیں تاکہ ہم لکھ لیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ 12,000 طلائی قلمدان نکل آئے اور اس لیے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ سلسلۃ الذہب ہونا اس اعتبار سے ہے کہ تمام راوی امام تھے، وہ اہل حدیث کا مرکز تھا، اور طے پایا کہ آپ علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو محمل سے باہر نکالا، جب باہر نکالا تو گویا لوگوں نے پیغمبر کو دیکھ لیا، لوگوں کے درمیان ولولہ اٹھا اور فریاد بلند ہو گئی۔ پھر فرمایا، میں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ سلسلے کو پیغمبر اکرم لوح و قلم اور خدا تک پہنچایا کہ فرمایا، توحید خدا کا حسن ہے اور قلعہ ہے، اور جو شخص بھی اس قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے، کیونکہ انسان اگر توحید کے قلعے میں داخل ہو جائے تو پھر وہ ہر چیز کی توحید کے پیچھے ہوگا، اور توحید ہی ہے کہ جس کے پیچھے ہر چیز ہے، بنیاد اور جڑ یہی ہے۔ یہ روایت منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191 پر ہے۔ صفحہ نمبر 26 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پہ تفسیر سورہ رحمان جو ابھی تک ہم نے بیان کی 1 سے 10 تک کی آیتیں، اب یہاں 10 سے 13 تک کی آیتیں بیان ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام علی عبدہ اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کی تخلیق انسانوں کے لیے۔ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کو پڑھ لیا، جس میں قرآن کی تعلیم، خلقت انسان، نطق اور بیان کی تعلیم، اور آسمان، سورج اور چاند کے نظام کا ذکر تھا۔ پھر درخت اور سبزے وغیرہ کی جانب اشارہ تھا۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے، والارض ووضعها للانام، اور خدا نے زمین کو لوگوں کے لیے بنایا۔ انام ایک قسم کا اسم جمع لوگوں کے معنی میں ہے۔ انام یعنی ناس سے نکلا ہے، یعنی لوگ۔ زمین کو خدا نے لوگوں کے لیے بنایا۔ یہاں پر 2 پہلو ہیں اور ہمیں ان دونوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ عالم خلقت میں ایک موحد انسان کا نظریہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ عالم میں ایک نظام ہے اور خلقت
اشیاء کے درمیان ایک رابطہ ہے، یعنی اگر زمین پر زندگی گزارنے کے حالات موافق ہیں اور امور کا ایک سلسلہ اس کے لیے مفید ہے جن کو ہم نعمتیں کہتے ہیں، تو یہ کوئی اتفاقی اور حادثاتی معاملہ نہیں، جیسا کہ مادہ پرست نظریہ دیتے ہیں کہ زمین کی پیدائش محض اتفاق کا نتیجہ ہے اور کوئی غرض اور حکمت نہیں ہے۔ پھر زمین کے حالات زندگی گزارنے کے لیے موافق ہو گئے تو یہ بھی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ پھر جب روئے زمین پر پہلا جاندار پیدا ہوا تو یہ بھی اتفاق کے زیر اثر ہے۔ پھر یہ جاندار تکامل پیدا کرتے گئے یہاں تک کہ انسان تک پہنچ گئے۔ یہ انسان جو اب خود کو دنیا میں اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، یہ بھی ایک اتفاقی امر ہے۔ خوب غور کیجئے کہ انسان کی نظر میں وہ آخری نتیجہ کیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 27 اور عنوان ہے مادی نقطہ نگاہ میں انسانی قدروں کی توجیہ قبول نہ کرنا۔ انسان روئے زمین پر آیا بغیر اس کے کہ کوئی حساب و کتاب ہوا اور اس حساب و کتاب نے اسے یہاں پہنچایا ہو، بلکہ وہی اندھے اتفاقات جو پیش آئے ہیں اور جانداروں کے اندر باقی رہنے کے لیے جو تنازعات، کشمکشیں اور جنگیں ہوئیں اور حیوانات کے درمیان طاقت کی حکومت کہ جو زیادہ قوی اور زیادہ طاقتور تھا وہ باقی رہا، اس نے انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ بنابراین یہ انسان جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا وجود اتفاقات کے ایک سلسلے کا نتیجہ ہے، اور اس انسان کی گزشتہ نسلوں نے دوسرے جانوروں کے حوالے سے طاقت کا مظاہرہ کیا اور انہیں زندگی کے میدان سے نکال باہر کرنے اور خود یہاں رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اب کس بنیاد پر زندگی گزارے؟ اب بھی قہراً یہی نتیجہ ہوگا، یعنی خلقت کا قانون ہی یہ ہوگا، اور بنابراین مستقبل میں انسانی زندگی کی بنیاد بھی یہی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانیت، شرافت، اخلاق اور معنویت جیسے معاملات کی جڑیں بالکل کٹ کے رہ جاتی ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس فلسفے کو رائج کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت، شرافت، معنویت، نیکی، احسان، خلوص، عدالت اور ان جیسی چیزوں کا دم بھی بھرتے ہیں، یہ چیزیں آپس میں میل ہی نہیں کھاتیں۔ یعنی اگر ہم بنیادی ترین اصول جسے علت غائی کا اصول کہا جاتا ہے اس کو نظر انداز کر دیں، یعنی اگر ووضح لانام کے لام کو ہٹا دیں، پھر بنیادی طور پر انسان پر کوئی ذمہ داری ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ یہ مثال میرے ذہن میں آئی کہ اس وقت انسان اس دنیا کا بڑا ہے، یعنی تمام حیوانات اور جانداروں پر فوقیت رکھتا ہے، دریاؤں پر، صحراؤں پر، درختوں پر، حیوانات پر، ہوا پر مسلط ہے۔ اسے آپ تشبیہ دیجئے ایک گاؤں کے چودھری سے۔ ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ گاؤں کا یہ چودھری طاقت کے بلبوتے پر آ کر اس عہدے پر قابض ہو گیا ہے اور دوسروں کو اپنا مطیع بنا لیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا چودھری ہے جسے اس عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اگر چودھری کو کسی نے، مثلاً حکومت نے یا دوسروں نے، لوگوں نے انتخاب کیا ہو، وہاں ذمہ داری کا کوئی مفہوم بنتا ہے، کیونکہ انتخاب ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ اس سے کہیں گے کہ تمہیں اس گاؤں کے لیے چودھری کی حیثیت سے انتخاب کیا گیا ہے، کس لیے؟ تمہیں کچھ کام انجام دینے ہیں۔ اگر انتخاب کا معاملہ ہو تو مسئولیت اور ذمہ داری بھی معنی پیدا کر لیتی ہے، لیکن اگر انتخاب کا معاملہ نہ ہو اور وہ شخص اپنی طاقت سے اس مقام پر قابض ہو گیا ہے اور اقتدار قائم کر لیا ہے، تو کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم پر اس چیز کے مقابلے میں یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ کہے گا کہ میں نے اپنی تلوار، اپنی طاقت کے بلبوتے پر تمہیں یہاں اپنا مطیع بنا لیا ہے، ذمہ داری اس کے لیے بالکل ہی بے معنی ہے۔ صفحہ نمبر 29 عنوان ذمہ داری اور مسئولیت کی قبولیت میں انسان کا منتخب ہونا۔ ہم قرآن کے اندر انسان کے بارے میں لفظ اصطفیٰ پڑھتے ہیں۔ اصطفیٰ یعنی انتخاب۔ خدا نے انسان کا انتخاب کیا، چونکہ انسان کا انتخاب کیا ہے قہراً، یہ انتخاب شدہ ذات ہے، اپنی انتخابی پہلو کے اعتبار سے ذمہ داری بھی رکھتا ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ رکھے، لیکن اگر یہ طے پا جائے کہ استعفیٰ انتخاب، اختیار اور خدا نے تیرے لیے جو نعمت قرار دی ہے جیسی باتوں کو بطور کلی نفی کر دی جائے تو انسان کے لیے مسئولیت اور ذمہ داری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ جدید مادی فلسفے جو ایک طرح سے میٹیریلزم اور ان تمام باتوں کی نفی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو انسانی فلسفہ بنانا چاہتے ہیں اور ذمہ داری کا دم بھرنے لگتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ توحیدی نقطہ نظر اور معرفہ الہی میں نظام خلقت کے اندر کوئی ذرہ نہیں ہے مگر یہ کہ منظم اور مقدر ہے، یعنی ایک تقدیر، اندازے اور پروگرام کے ساتھ۔ اگر انسان اس پروگرام کا مرکزی کردار نہ ہوتا تو زمین بھی اس پروگرام کا حصہ نہ ہوتی۔ جب آپ کچھ چیزوں کو ایک پروگرام اور ایک ہدف کے لیے معین کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہدف اس پروگرام میں نہ ہوتا تو یہ تمہیدات بھی نہ ہوتی۔ آیت ہے وَالْأَرْضَ وَوَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زمین کی خلقت بے مقصد انجام پائی ہے اور بعد میں حادثاتی طور پر انسان کی خلقت ہوئی ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ زمین حساب و کتاب کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس لیے کہ انسان اس کے اوپر وجود میں آیا ہے اور اس کے لیے بنایا گئی ہے۔ بنابراً اے انسان تمہیں توجہ دینا ہوگی کہ زمین کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا تم ذمہ دار ہو، مکلف ہو۔ یہ سب چیزیں مکلف ہونے اور ذمہ داری کے لیے نتیجہ گیری ہیں۔ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذمہ داری ہے اور مسئولیت کی جانب ہماری توجہ دلانا ہے جو ان نعمتوں کے مقابلے میں کہ اسی مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ یہ ایک نکتہ ہے۔ صفحہ نمبر 30 عنوان ہے زمین کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ اور نکتہ بھی درست نکتہ ہے جسے بعض نے استفادہ کیا اور استفادہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ زمین کو خدا نے لوگوں کے لیے خلق کیا کے اندر جب کہا گیا کہ لوگوں کے لیے خلق کیا تو اسے کسی خاص گروہ سے مختص نہیں کیا، یعنی تمام لوگوں کے لیے خلق کیا، نہ یہ کہ بعض لوگوں کے لیے مختص ہو۔ مجھے یاد ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، البتہ یہ سب پروپیگنڈا تھا، جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں وہ خود دوسروں سے بہتر نہیں تھے۔ جرمن ریڈیو سے قرآن پڑھا جاتا تھا، سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی تھی، تو جب اس آیت وَالْأَرْضَ وَوَضَعَهَا لِلْأَنَامِ پر پہنچتے تھے تو کہتے تھے کہ خدا نے زمین کو تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، تمام لوگوں کو خدا نے خلق کیا ہے، زمین کو بھی خدا نے خلق کیا ہے اور تمام لوگوں کے لیے خلق کیا، نہ کہ کسی خاص گروہ کے لیے دوسرے اس سے محروم رہیں۔ عنوان ہے زمین انسان ماں کا حکم رکھتی ہے۔ فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام لفظ ووضع پچھلی آیت میں یعنی رکھا، اس کو یہ اشارہ ہے اس استفادے کی جانب جو انسان زمین کے رکھے ہوئے ہونے سے حاصل کرتا ہے، یعنی زمین انسان کے لیے بساط، فرش اور گہوارہ ہے جس پر انسان نے قرار پایا ہوا ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان فوائد اور نعمتوں کے مختلف پہلوؤں کی جانب جو زمین کے پاس انسان کے لیے ہے۔ زمین انسان کے لیے صرف فرش، گہوارہ اور ایسی جگہ نہیں جو اس کے لیے مقام قرار ہو۔ فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام اس زمین پر پھل اور کھجور کے درخت ہیں اپنے غلافوں کے ساتھ، کہ پھلوں کو غلاف کے اندر رکھا ہے، گویا عرب کھجور پر فاکہہ پھل کا اطلاق نہیں کرتے، اسی لیے نخل کو الگ سے ذکر کیا۔ فلسفیوں کی ایک اصطلاح ہے، کہتے ہیں 3 باپ اور 4 مائیں۔ زمین انسان کے لیے ماں جیسی ہے، جس طرح سے دودھ ماں کے سینے میں تیار ہوتا ہے
اور سینے میں دودھ کا تیار ہونا کوئی حادثاتی امر نہیں، یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو بتدریج اس کے سینے میں ایک مایہ پیدا ہوتا ہے، اور جس قدر اس کے وضع حمل کے ایام نزدیک ہوتے جاتے ہیں وہ مایہ بڑھتا اور تیار ہوتا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ سینہ اور مایہ بالکل تیار ہو جاتا ہے تاکہ بچہ اس سے استفادہ کرے۔ یہ کوئی حادثاتی بات نہیں کہ بچہ جس قدر رحم کے اندر رہتا ہے اتفاقیاً سینہ دودھ سے بھر جاتا ہے، نہیں، پروگرام کے اندر ہے، یعنی ایک رابطہ موجود ہے بچے کی خلقت، سینے کی خلقت اور سینے کے دودھ بنانے کے درمیان۔ اگر نظام خلقت کے اندر یہ طے نہ ہوتا کہ رحم میں بچہ خلق کیے جائیں تو پستان میں بھی بنائے جاتے اور پستان بھی نہیں بنائے جاتے۔ وہ پستان اس انداز سے نہیں بنائے جاتے کہ اس مایہ کو اس شکل میں تولید کر سکے۔ اس مائع اور اس بچے کے معدے کے درمیان جو رحم کے اندر ہے ایک رابطہ موجود ہے۔ اس مائع کی نوح، جیسے خراسانیوں کی اصطلاح میں جیک کہتے ہیں، یا آغوز غین واو زے کہتے ہیں، وہ پہلا مادہ جو اس مادے کے لیے متناسب ہے، اس کے درمیان رابطہ ہے، یعنی یہ مایع ایک حساب و کتاب کے ساتھ تیار ہوا۔ حتیٰ کہ پستان کی نوک اور بچے کے ہونٹوں کے درمیان بھی رابطہ موجود ہے۔ اگر بچے کے ہونٹ اس خاص شکل میں نہ ہوتے تو پستان کی نوک بھی اس انداز کی نہ بنائی جاتی۔ یہ خدود اور مراکز جو ترشح کرتے ہیں اور اس انداز سے ترشح کرتے ہیں کہ بچے کو اپنے ہونٹوں سے تھوڑا سا دبانا ہوگا تو ترشح کریں، کیونکہ اگر اپنے ہونٹوں سے نہ دبائے تو ترشح نہیں کرتے، اور اگر ہونٹوں سے دبائے بغیر ترشح کر دیں تو دودھ بلا وجہ بہتا رہے گا۔ وہ بھی اتنے نازک ہونے چاہیے کہ جب بچے کے نازک ہونٹ معمولی سے دباؤ ڈالیں تو کافی ہو۔ یہ حساب و کتاب سے ہے۔ زمین بھی پھلوں کو، درختوں کو، دانوں اور خوشبودار سبزیوں کو پیدا کرنے میں حساب کتاب رکھتی ہے۔ پھلوں کے لیے فاکہہ کی تعبیر کی ہے، پھر کھجور کو خصوصی طور پر جداگانہ ذکر کیا ہے، یا اس کی اہمیت کی وجہ سے یا اسی وجہ سے کہ جو میں نے عرض کی کہ عرب کھجور پر فاکہہ کا اطلاق نہیں کرتے۔ انسان کو غذا بنانے والے دانے جیسے گندم، جو، چنے اور لوبیا وغیرہ کے لیے حب کی تعبیر استعمال کی ہے۔ وہ دانے جو زمین سے اگتے ہیں، وہ دانے جو کاٹنے والے پتوں کے ساتھ ہیں، جن کو انسان استفادہ کرتا ہے، اور خوشبودار سبزے کے لیے ریحان کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح سے ماں کے پستان، دودھ اور پستان کی نوک کے درمیان اور ان تمام چیزوں کا رحم کے اندر بچے کی تخلیق اور اس کے معدے، ہونٹوں اور اس کی ضروریات کے درمیان رابطہ ہے، اسی طرح سے پھلوں، دانوں اور اس دنیا کی خوشبودار جڑی بوٹیوں کے درمیان رابطہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کی خلقت کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسی زمین کے پستان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یعنی یہ پستان اس طرح سے خلق کیا گیا ہے کہ ان ضروریات کو پورا کرے۔ البتہ بچہ جب رحم سے نکلتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہ اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے چوس سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مایا اس کے لیے اس قدر تیار شدہ ہے، لیکن انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی استعداد اس سے کہیں بڑھ جاتی ہے، تو جب دیکھتے ہیں کہ نعمتیں چند قدم کے فاصلے پر رکھی گئی ہیں کہ وہ خود جاتا ہے اور انہیں نزدیک لے کر آتا ہے۔ مثلاً بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، جس کے بعد زمین پر اپنی استعداد کا مظاہرہ کرتی ہے، پھر مثلاً گندم کا پودا اگتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، ڈالی بن جاتی ہے، پھر خوشے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گندم کا دانہ پہلے مرحلے پر بھی قابل استفادہ نہیں ہوتا، انسان اسے پیستا ہے، پھر پکاتا ہے اور اس کے بعد کھاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَوَضَعَهَا لِأَنَامٍ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ زمین کو لوگوں کے لیے بچھایا تاکہ لوگ اس کے اوپر چلیں اور ایک فرش اور چٹائی کی طرح اس سے استفادہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زمین کا واحد فائدہ یہی ہے کہ ایسی ماں ہے جو اپنے سینے کے اندر انسان کی ضرورت کی چیزیں پیدا کرتی ہے۔ اس زمین کے اندر پھل ہیں، اس زمین کے اندر کھجور کے درخت ہیں اور اس زمین سے غلہ اگتا ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔
ایسے دانے جو پتے والی ڈالیوں سے اگتے ہیں، اور اسی زمین سے ریحان یعنی خوشبودار جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس سونگھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو یہ پھول اور خوشبودار جڑی بوٹیاں بھی دنیا میں نہ ہوتی، یعنی ان دونوں کے درمیان رابطہ موجود ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کیا نعمتوں کی تکذیب کی گنجائش ہے؟ ان نعمتوں کی تکذیب یا ایمان کی تکذیب؟ عرض کیا کہ یہ نعمتیں اس عظیم سسٹم کے ساتھ جو کہ دنیا میں حساب و کتاب کے وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، اولاً تو انسان کے اندر ایمان کا فطری احساس الہام پیدا کرتی ہیں، ثانیاً انسان کے لیے ذمہ داری اور مسئولیت کا فطری احساس پیدا کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 33 ہے۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں سورہ رحمان کی اگلی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے۔